وہ اس لیے اس کو ابو جہل ہے کہ وہ اس تہذیب کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی تہذیب ہے اس کا وہ نمائندہ بن کے کھڑا ہے اور اس کا محافظ بن کے کھڑا ہے، اس کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہ جملہ بولنا کہ یہ طاغوت سب سے بڑا گناہ ہے، یہ تو کہیں ثابت نہیں ہے۔ نہیں، لیکن ساجد بھائی اس میں یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ طاغوت سب سے بڑا مسئلہ اس لیے کہ شیطان کے معنی میں آ گیا اور شیطان سب سے بڑا مسئلہ نہیں، مسئلہ نہیں، جملہ ہے کہ شیطان سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسلام کے اندر شیطان سب سے بڑا گناہ یعنی یہ بیان بڑا عجیب سا ہے نا، ہے۔ جس کو عربی سے واقفیت نہیں وہ تو بول لے گا۔ ہمارے یہاں تو ایک طرح سے گالی بن گئی نا، ہم ناتراشیدہ غیر مہذب شخص کو جب کسی رد عمل میں جاہل کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اپنا غصہ نکال رہے ہیں اس کو۔ ایک آدمی ہے ریڑھی لگاتا ہے، وہ جاہل نہیں ہے، وہ اپنی ریڑھی لگانا جانتا ہے، اور وہ کسی عالم سے زیادہ جانتا ہے، اپنا کام کرنا جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر اسٹریٹ سمارٹنس ہم سے زیادہ ہو، بالکل پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ وزڈم ہم سے زیادہ ہو، چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ اور ہو۔ تو یہ جس معنی میں ہمارے ہاں جاہل کہا جاتا ہے، یہ جہالت کہاں پائی جاتی ہے، یہ پہلے تو اس کا تعین کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساجد صاحب، جواد غامدی صاحب اور طالب محسن صاحب۔ آج ہم پھر المورد میں جمع ہیں اور پچھلے نشست میں جو ہم نے گفتگو کی تھی اس بارے میں کہ کیوں ہمارے ہاں کچھ متشددانہ اظہار خیال ہوتا ہے، وہ پھر ایکشن میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اقدام کر بیٹھتے ہیں ہم، ہماری گفتگو میں خاص قسم کی سختی ہے، قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ یہ بات تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں۔ اس دوران میں یہ ہوا کہ ایک صاحب کی کوئی گفتگو میڈیا پہ چلی تو مجھے خیال ہوا کہ اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیں، کیونکہ وہ ایک لحاظ سے ریلیٹڈ ہے اس بات سے کہ ہمارے یہاں علماء یا ہمارے ایکسپرٹس فورمز کے اوپر کیسے بات کرتے ہیں۔ تو اس میں وہ لفظ طاغوت پر گفتگو کی، انہوں نے سوال کیا ان سے اور وہ کچھ ناراض ہو گئی کیونکہ ان صاحب نے ان کو جاہل کہہ دیا۔ تو آپ کی گفتگو میں نے سنی، اس پر آپ نے کچھ وضاحت پیش کی، تو ایک چیز رہ گئی میرے نزدیک جو میری سمجھ میں نہیں آ سکی پوری طرح، کہ طاغوت کا لفظ تو قرآن مجید میں جیسے آیا ہے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ جیسے شیطان کے لیے استعمال ہوا ہو یا ایسی کسی رویے کے لیے یا ایسی کسی شخصیت کے لیے جو باغیانہ ہو، اور پھر اس لحاظ سے پھر اس کا استعمال مختلف آیتوں میں آتا رہا ہے۔ اور غالباً شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ہاں پھر جو تحریکوں میں یا تحریروں میں طاغوت اور اس سے ادروائز جو کوئی رویہ ہو سکتا ہے وہ سمجھانے کے لیے استعمال ہونے لگا، یعنی طاغوتی رویہ ہے یا شیطانی رویہ ہے۔ تو میں چاہتا آپ اس کی تھوڑی وضاحت اور کر دیتے۔ پہلے تو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ طاغوت یہ اس میں صفت ہے، بلکہ کہنا چاہیے اس میں فائل ٹائپ چیز ہے کہ جس میں کرنے والے کی سینس ہوتی ہے۔ طاغوت کا مطلب ہے سرکشی کرنے والا، طغا سے نکلا ہوا یہ لفظ، تو سرکشی کرنے والے یہ کوئی اسم نہیں ہے، مثلا قتل نہیں ہے، یہ قاتل ہے۔ تو اگر طاغوت کا مطلب قاتل ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سب سے بڑا، اسلام میں سب سے بڑا گناہ قاتل ہے، یہ تو جملہ ہی غلط ہوگا، بے معنی سی بات، بے معنی سی بات ہے۔ تو یہ قتل کے معنی میں نہیں، کہیں نہیں آیا قرآن مجید میں۔ قرآن مجید میں جن معنی میں آیا ہے یہ شیطان کے معنی میں آیا ہے، ان بتوں کے لیے آیا ہے جن کو پوجا جاتا ہے خدا کے طور پر، شیطان کے جیسے عمل کرنے والے بڑے لیڈروں کے لیے آیا ہے، جیسے بعض مفسرین نے کعب بن اشرف کے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ طاغوت کا لفظ بولا ہے۔ تو یہ اس کے اطلاقی معنی ہے، یعنی مثال کے طور میں کہوں کہ اس شیطان سے بچو تو آپ اس جملے میں کہیں گے اس شیطان سے مراد فلاں صاحب ہے، ساجد کی مراد شیطان سے فلاں صاحب مراد ہے۔ تو تفسیر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہیں شیطان اس کا اطلاق مزید کر دیتے ہیں، تو یہ شیطان کے لیے بھی اطلاقی معنی میں آتا ہے اور ان چیزوں کے لیے جو میں نے ابھی بیان کی ہے۔ تو شیطان کا جو مفہوم ہے یہ اس میں شامل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ سرکش ہے شیطان، اس میں واضح سی بات ہے۔ قرآن مجید میں بتایا ہے کہ قصہ آدم کے موقع پر کس طرح اس نے سرکشی اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا کہ بما اغویتنی نہیں، آپ نے جیسے مجھے اغوا کر دیا ہے، گویا الزام خدا پہ دھر دیا اس نے۔ تو اس سے زیادہ سرکشی کیا ہو سکتی ہے کہ خدا کے سامنے آدمی خدا کی بات ماننے سے انکار کر دے اور الزام بھی دھر دے۔ تو یہ پہلو تھا جو اس کے اندر ہے، لیکن یہ جملہ بولنا کہ یہ طاغوت سب سے بڑا گناہ ہے یہ تو کہیں ثابت نہیں ہے۔ نہیں، لیکن ساجد بھائی اس میں یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ طاغوت سب سے بڑا مسئلہ اس لیے کہ شیطان کے معنی میں آ گیا اور شیطان سب سے بڑا مسئلہ نہیں، مسئلہ نہیں، جملہ ہے کہ شیطان سب سے بڑا گناہ ہے، اسلام کے اندر شیطان سب سے بڑا گناہ یعنی یہ بیان بڑا عجیب سا ہے نا، جس کو عربی سے واقفیت نہیں وہ تو بول لے گا یا اس نے غلط معنی سمجھ رکھے ہیں۔ اب اسی سے پھر دوسرے اطلاقات ہو جاتے ہیں، مثلا ہم کہیں گے شیطانی کام، اسے کہیں گے طاغوتی کام،
شیطانی نظام، طاغوتی نظام، یہ بالکل ٹھیک ہے استعمال، کیونکہ اب ہم نے شیطان کو مانی لے لی نا طاغوت کے، تو طاغوتی نظام کا مطلب شیطان نے جو نظام سجایا ہمیں وہ یا ہم شیطانی نظام. شیطانی نظام. یعنی آدم و ابلیس کے واقعے کو اگر ہم دیکھیں جو قرآن میں اتنی مرتبہ ہے، وہ 6-7 مرتبہ ہے، تو وہاں پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی نا کہ بھئی ایک خدا کا بتایا ہوا طریقہ ہے، پسندیدہ طریقہ ہے، ایک طریقہ وہ ہے جو ابلیس نے اختیار کیا. جو ابلیس نے طریقہ اختیار کیا وہ شیطانی طریقہ ہے، وہی طاغوتی طریقہ ہے. تو میرے خیال میں وہ صاحب بھی اصل میں یہ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ الفاظ کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آئے. اچھا نہیں، اس میں ایک پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب یہ لفظ آیا طاغوت، تو وہ ایک ایٹیچیوڈ اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے ہے، ایک خاص رویہ، ایک خاص پوزیشن لینے والے جو لوگوں کے لیے یہ لفظ آیا ہے. ہمارے ہاں جب یہ خاص طور پر بر صغیر میں یہ لفظ ڈیولپ ہوا ہے، اس میں تفسیری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوئی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ قرار دیا کہ جو نظام ہے خدا کے مقابلے میں، یعنی اسلامی نظام کے مقابلے میں ایک نظام کھڑا کر دیا، یہ طاغوتی نظام ہے. جب اس معنی میں اس کو لے لیا تو اب وہ جملہ بن جائے گا کہ طاغوت سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی وہ نظام نہیں، جملہ تو پھر یہ بنانا ہے طاغوتی نظام سب سے بڑا گناہ. ہاں، یہ کہنا یہ چاہیے، وہ تو خیر بولنے بات کی تب بھی نہیں بنتی. بات اب بھی نہیں بنتی. لیکن وہ پہلو آپ کا بالکل صحیح ہے کہ جو ایک سیاسی اسلام کی تعبیر ہمارے یہاں رہی، اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا اس بات کو بتانے کے لیے، یعنی ایک اللہ کا نظام اور ایک شیطان کا نظام، بالکل یہ اس مقابل میں بالکل آگے. اچھا، اسی گفتگو میں آگے ایک لفظ جاہل کا بھی استعمال ہوا، اور اس پہ بھی ایک غیر ضروری سی بحث ہوئی. سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے علماء جو ہیں یا جو بھی اصحاب بات کر رہے ہیں نئی نسل سے، یا ان لوگوں کو جن کا علم ذرا کم ہے یا جن کی تربیت نہیں ہوئی، تو بھئی آپ وہ الفاظ استعمال کریں جو ان کی سمجھ میں آ جائیں. تو یہ جاہل کا لفظ جو استعمال ہوا، اردو میں ہم دیکھتے ہیں جاہل کا لفظ ہم اچھے معنی میں استعمال نہیں کرتے، لیکن کیا قرآن مجید میں یہ لفظ اسی معنی میں صرف استعمال ہوا ہے کہ یا اس کا مطلب صرف ایک کم علم ہونا یا لا علم ہونا؟ ایک نیوٹرل سا لفظ ہے، علم والا اور لا علم ہونا. یا قرآن مجید کی جو عربی ہے اس میں جاہل یا جہل یہ دو چیزوں کا الٹ ہے. ایک علم کا الٹ ہے، تو اس معنی میں یہ ناواقف کے معنی میں آ جاتا ہے، اور ایک یہ جذبات والا جو علم ہے اس کا الٹ ہے کہ جذبات میں آ جانا آدمی. تو اس کے دو مطلب ہیں، ایک جذباتی ہونا اور ایک ناواقف ہونا. عربی زبان میں یہ نیوٹرل ہے، یعنی نیگیٹو بھی استعمال ہو سکتا ہے، پازیٹیو بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اردو میں ایسی صورتحال نہیں ہے. اردو میں یہ نیگیٹو، اردو میں جذبات سے مغلوب ہونے کے لیے ہم جاہل کا لفظ استعمال نہیں کرتے، عام طور سے نہیں، نہ صرف ناواقف ہونے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. ہم جاہل اس آدمی کو کہتے ہیں جو سمجھنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، جہالت پہ اترا ہوا ہو، وہ جڈ ہو، اکھڑ اور رویے کی کوئی اور خامی بھی ہو. اور خامی. محض لا علم ہونا جو ہے وہ جہل نہیں ہے اس طرح کا. وہ ایک چھوٹا سا اس کا حصہ ضرور ہے، لیکن اصل اس کے معنی ناواقف ہونے کے نہیں ہے. تو قرآن مجید میں جو جاہل ہے، قرآن مجید کے زمانے میں اس میں جو جذبات والا پہلو ہے، عربوں کے ہاں ایک جذبہ تھا قوم پرستی کا، اپنے قبیلے کا ساتھ دینے کا، تو غیرت کا جو جس کو قرآن نے کہا ہے کہ عصبیت جاہلیہ. تو یہ جو عصبیت ہے، یہ جذبہ جو تھا یہ عربوں کے ہاں قابل فخر چیز تھی، اس کو جہل کہتے تھے. اور شاعروں نے اس کو یوں بھی بیان کیا کہ نجہل فوق الجاہلینا، ہم تو سب جاہلوں سے بڑھ کر جہالت کریں گے. وہ فخریہ طور پر کہتے تھے، ایسا نہیں کہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو ابو جہل کہا ہے تو اسی فخر کے مضمون میں کہا ہے، نہ کہ اردو والے معنی میں. یعنی کوئی برے معنی میں تو پیغمبر کسی کا نام نہیں رکھ سکتے. بالکل ظاہر ہے کہ انہوں نے اس پہلو کو جو ان کی عربی جاہلیت کا ایک تصور تھا کہ ہم اپنے اقدار، اپنی تہذیب اور اپنے جو کوئی بھی اعتقادات ہیں ان کے لیے مر مٹیں گے. وہ کوئی پرواہ، دوسرے کی بات نہیں سننی، بس اپنا دفاع کرنا ہے. تو یہ بڑی خوبی سمجھی جاتی ہے. یہ خوبی سمجھی جاتی ہے. اور قبائلی نظام میں یہ بہت بڑی ویلیو چیز ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ قبائلی نظام میں بری چیز تھی. ہاں تب بری ہوتی ہے کہ ہم قبیلے کی خاطر حق کا انکار کر دیں، جس کو قرآن مجید نے پھر اس طرح سے ٹھیک کیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. کہ اگر کوئی کہے کہ میں انصاری ہوں اور آپ طالب صاحب کہیں جی میں مہاجر ہوں، تو آؤ انصاری ہو اکٹھے ہو جاؤ مہاجرین کے خلاف. تو اب ہم نے حق نہیں دیکھا، میں انصاری ہوں تو انصاریوں کا ساتھ دے رہا ہوں، یہ مہاجر ہے، میرٹ کوئی چیز نہیں رہی. تو یہ جہالت ہے. اور ایک ہی اور دوسرے کہ اس سے بڑھ کر کوئی قدر آ جائے سامنے. یعنی اگر میرا خاندان ہے، میرا ملک ہے اور حق اس سے بڑھ کر ایک قدر ہے تو مجھے بھارت اس کو ترجیح دینی ہے. حق کو ترجیح، یعنی عصبیت کو ترجیح دیں گے.
وہاں عصبیت کو وہاں ترجیح پہ دی جائے گی، وہاں دی جائے گی، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہمارے یہاں Survival اس جیسے کے بغیر خواتین کے معاملے میں غیرت ہے، مذہب کے معاملے میں غیرت ہے، تو اس کا استعمال ہمارے یہاں بڑی خوبی سمجھی جاتی ہے، لوگ اپنی بچیوں کو مار دیتے ہیں۔ اس میں ایک پہلو اور ہے، اگر اس پہ یہی جو لفظ ہے اس پہ اب غور کریں کہ جس معنی میں ہمارے ہاں اب جاہل کا لفظ بولا جاتا ہے یا جاہل کہا جاتا ہے، یہ کیا انسان ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے نا، یعنی انسان کوئی بھی ہو وہ ان پڑھ تو ہو سکتا ہے، یعنی اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، وہ اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا، لیکن کیا انسان جاہل بھی ہو جاتا ہے اس معنی میں جس معنی میں ہمارے یہاں بولا جاتا ہے؟ آپ کسی کو ویسے تو کہہ دیں، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کہنا چاہتے ہیں ضرور کہہ لیں، لیکن میرا تو یہ خیال ہے کہ انسان اس معنی میں جس معنی میں ہمارے ہاں بولا جاتا ہے جاہل ہوتا ہی نہیں۔ ہمارے یہاں تو ایک طرح سے گالی بن گئی نا، ہم ناتراشیدہ غیر مہذب شخص کو جب کسی رد عمل میں جاہل کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اپنا غصہ نکال رہے ہیں اس کے نہیں، اور اوپر۔ ہم اس معنی میں بھی کہتے ہیں جب ہم نے کسی آدمی کو بالکل نیچے گرانا ہو، ہاں، یعنی اس کی تحقیر تذلیل کرنی ہو، کرنی تحقیر ہو۔ کرنی ہو۔ ہم بے علم کے معنی میں بولتے ہی نہیں اس کو۔ بے علم ہمارے کے یہاں معنی میں بالکل نہیں، بولتے اس معنی میں نہیں ہے، کیونکہ بے علم کا دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے اس کو انجینئرنگ کا نہیں پتہ، ایک عالم دین ہے اس کو مثال کے طور پر فن دستکاری کا نہیں پتہ، تو یہ مختلف علوم کے لوگ ماہر ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ہے ریڑھی لگاتا ہے، وہ جاہل نہیں ہے، وہ اپنی ریڑھی لگانا جانتا ہے، اور وہ اپنا کسی کام- عالم سے زیادہ جانتا ہے۔ جی، اپنا کام کرنا جانتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر اسٹریٹ سمارٹنس ہم سے زیادہ ہو، بالکل، پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ وزڈم ہم سے زیادہ ہو، چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ اور ہو، تو یہ جس معنی میں ہمارے ہاں جاہل کہا جاتا ہے، یہ جہالت کہاں پائی جاتی ہے، یہ پہلے تو اس کا تعین کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی بے علم ہو سکتا ہے، اس کو پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا، لیکن وہ جاہل ہو جاتا ہے، یہ تو ان صاحب نے یہ احساس نہیں کیا کہ اگر وہ کوئی اچھی بات پہنچانا چاہتے ہیں تو کسی کو اوفینڈ کر کے آپ کو اچھی بات تھوڑی پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں بیٹی تمہارے پاس علم نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہیں شاید خبر نہیں ہو سکی، تو اصل بات تو یہ ہے، تو آپ کسی کو پہلے ہی ابھار دیں اس کا اندر سے غیظ و غضب، تو آپ اس کو کیا بات پہنچا سکیں؟ یہ جو سرویز ہیں یہ کیا اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ آپ کسی کی جہالت، اس کا ذہن، اس کی فہم و فراست، اس کے سوچنے کا زاویہ طے کر لیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا اور ہے؟ ڈکلیئر کر دیں۔ اور ڈکلیئر کر دیں گے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن طالب صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ایک اور میں نے کچھ کامنٹس میں یہ چیز دیکھی، بھئی یہ جو جاہل کا لفظ ہے یہ تو قرآن مجید میں بھی ایسے استعمال ہوا ہے، خدا نے کیا ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ تو بالکل غلط بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جیسے ہم استعمال کرتے ہیں جاہل کا لفظ، قرآن مجید ایسے ہی اس کو استعمال کر رہا ہے، بلکہ قرآن مجید نے جو عرب میں تفریق پیدا ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، یہ جو زمانہ ہے یہ ہدایت کا زمانہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کے لیے یہ لفظ رائج ہوا ہے جاہلیت کا زمانہ، یعنی دین حق کی روشنی کے بغیر والا زمانہ۔ اور مجھے یہ ابھی بات چیت کرتے ہوئے خیال آیا کہ غالباً ابو جہل جو ہے وہ اس لیے اس ابو جہل ہے کہ وہ اس تہذیب کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی تہذیب ہے اس کا وہ نمائندہ بن کے کھڑا ہے اور اس کا محافظ بن کے کھڑا ہے، اس کے لیے لڑ رہا ہے، جان اور مال اس کے لگا رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہا گیا کہ اور ابو جو لفظ ہے یہ والا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جب کنیت وغیرہ بنتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا نمائندہ بن کے اس کا وہ محافظ بن یعنی کے کھڑا ہو۔ عصبیت والا کہیں بالکل، تو یہ ایک آپ جملہ کہہ دیں غیرت مند اپنے غیرت مفہوم میں اسی معنی میں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ اس میں نہیں بولا جاتا کہ ایک دور جاہلیت تھا اس کا نمائندہ ہے ابو جہل، نہیں، وہ اور یہی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے یہی کے بعد فرما رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ہمارے یہاں جو لفظ آپ بہتر مجھ سے بتا سکتے ہیں کہ ادب جاہلی کا لفظ ہے یا دور جاہلیت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈارک ایجز تھی، یعنی وہ ایک دور تھا جو اسلام کے مقابلے میں کوئی دوسری اقدار پر مبنی تھا۔ لیکن ہماری سلیبس کی کتابوں میں اسی معنی میں لکھا ہاں، ہوا ہے۔ یہ میرے خیال میں ضروری ہے کہ اس کی وضاحت کر دی جائے، کیونکہ لوگ اس کو عموماً صحیح نہیں سمجھتے۔ ہمارے ہاں دور جاہلیت کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو جہلاء پائے جاتے تھے یا جو کچھ وہاں اس سوسائٹی میں ہو رہا تھا اس کے مقابل میں۔ جی، ہمارے ہاں جب یہ لفظ ہے، جبکہ عربی کتابیں پڑھیں تمہارا ادب جاہلی، جی، تو وہاں یہ مراد تھوڑی ہے کہ یہ کوئی ڈارک ایجز ہے، جیسے بڑا صحیح لفظ استعمال کہ اس زمانے کا یہ ادب ہے، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو زمانہ تھا اس کا جو ادب ہے اس کے لیے اصطلاح ہے ادب جاہلی، اور وہ بڑا اعلیٰ ادب ہے، بڑی جس پہ زبردست فخر ہے، کرتے تھے وہ۔ جس پر وہ فخر کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بڑا دلچسپ ہے کہ
خیارکم فی الاسلام خیارکم فی الجاہلیہ، بالکل، جو تمہارے جاہلیت میں لوگ اچھے تھے وہی اسلام میں اچھے ہیں. اور وہ یہ ایکسپلین ہو جاتا ہے اس طرح. کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ وہ یہ یہ ذرا نہیں کہ پھر سے ایکسپلین کر دیں کیونکہ عام لوگوں کو یہ اس طرح سے نہیں سمجھ آپ اس کا ترجمہ کر کے بتا دیں نا. ہاں مطلب یہ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام کا جو جاہلیت میں اچھے لوگ تھے وہی جب اسلام میں آئے ہیں تو وہی اچھے لوگ ہیں اسلام میں بھی. جیسے ابو جہل اگر اسلام میں آئے گا تو ابو جہل ہی رہے گا، اور ابو بکر صدیق جب اسلام میں آئے تو دور جاہلیت میں بھی ابو بکر صدیق تھے. یعنی وہ کیونکہ ایک اچھے انسان تھے اس سے پہلے بھی، تو اب بھی اچھے جب وہ آئیں گے تو اچھے انسان ہیں اور اب مسلمان عام ہیں. طور سے جو باصلاحیت لوگ تھے، ہونہار لوگ تھے، وہ اس دور میں بھی نمایاں تھے اور اس دور میں بھی عام طور سے وہ نمایاں ہوں گے جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو ابھارا ہے. اس میں تو وہ جاہل کا لفظ سیٹ ہو ہی نہیں سکتا جس معنی میں ہم بولتے ہیں. تو اس کی اصلاح بڑی ضروری ہے. اور مجھے اس سے خیال ہوتا ہے کہ جیسے اور بھی چند الفاظ ہیں، موقع ہے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ اس پر غور کریں گے. ایک لفظ جیسے احسان کا لفظ ہے. اب اردو میں احسان کا لفظ بالکل فرق ہے، عربی کا احسان اور قرآن کا احسان بالکل فرق ہے. میں بلکہ چاہوں گا آپ تھوڑی اس کی تشریح کر دیجیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس طرح کے الفاظ میں بھی جو کانوٹیشن ہوتی ہے، یعنی لفظ کا جو استعمال ہے، اس سے بعض اوقات آیت کے سمجھنے میں بھی اور پھر اس لفظ کو عام بول چال میں بھی استعمال کرنے میں دقت ہو جاتی ہے. یہ بے شمار الفاظ میں ایسا ہی ہے کہ جو عربی کے الفاظ ہیں وہ اردو میں آ کر دوسرے معنی اختیار کر گئے، اور کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں کہ جو عربی والے معنی ہی میں استعمال ہوتے ہیں. تو احسان کا مطلب عربی زبان میں حسن سلوک ہے، اور کسی کام کو کرتے ہوئے اچھے طریقے سے کرنا ہے. احسن عملاً یعنی اس نے اچھا عمل کیا. نیکی کے معنی بھی آتا ہے، نیکی کرنا ایک مطلب ہو گیا نیکی کرنا، ایک مطلب ہو گیا کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا. بالوالدین احسانہ کا مطلب ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور ان آیتوں میں جن میں کہ من آمن و احسن، اس نے نیکی کیا، ایمان لایا اور نیک عمل کیا، تو نیک عمل کرنے کے معنی بھی. اور احسان بمعنی اچھے طریقے سے کوئی کام کرنا، اس معنی. یعنی جیسے محسن کا لفظ ہم بولیں گے تو اس کا مطلب احسان کرنے والا نہیں ہے بلکہ اچھے طریقے سے کوئی کام کرنا ہے. میں نے دیکھا اصلاحی صاحب نے ترجمہ کیا جیسے خوب کار کیا، کہ بھئی خوبی سے کام کرنے والا. تو یہ بالکل ہی مختلف ترجمہ ہے. اسی طرح سے ایک لفظ آپ دیکھیں کہ وہ وسیلے کا لفظ ہمارے یہاں استعمال بہت ہوتا ہے، اور وہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن فرمایا کہ بھئی ابتغوا الیہ الوسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ ڈھونڈو کوئی وسیلہ. تو اس کا بتانا چاہیے لوگوں کو اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، کیونکہ اس سے تو غلط تصورات اور غلط اعمال بھی پیدا ہو جاتے ہیں. کہ پورا مذہب وجود میں آ گیا. تو قوم کا لفظ ہے، تو لیکن میں آپ کہوں گا اب یہ وسیلے کی تھوڑی تشریح بھی کر دی جائے ہمارے سننے والوں کے لیے کہ صحیح اس میں اردو میں کیا قرآن مطلب ہے. مجید میں جو لفظ وسیلہ استعمال ہوا ہے وہ قرب کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، تقرب حاصل کرنا اس کے لیے. اور اردو میں یہ ذریعے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، واسطے کے معنی میں. واسطے کے معنوں میں. اور اس کی جمع وسائل بھی اسی طرح اس کا بھی تفصیلی معنی. تو یہ جو دونوں باتیں ہیں یہ دونوں الگ الگ ہیں. جب ہم اردو میں وسیلہ کا لفظ بولتے ہیں اور اس کے مذہبی معنی ہیں ہمارے یہاں خاص، تو وہ تو شرک کے اس کے ساتھ ربط ضبط پیدا ہو جاتا ہے اس تصور کا. جبکہ قرآن مجید یعنی میں ہمارے ہاں وسیلے کا لفظ بولا جائے گا واسطے خدا کے ساتھ تعلق کو پیدا کرنے کسی کے لیے ذریعے کوئی سے. وسیلہ، کوئی ذریعہ پیدا کوئی ذریعہ پیدا کرے، کسی بندے کو کسی ہستی کو ذریعہ بنایا جائے خدا تک پہنچنے کا، تو اس معنی میں وسیلے کا لفظ استعمال ہوگا. تو ظاہر ہے یہ تصور قرآن مجید کے لیے بالکل اجنبی تصور ہے اور باطل تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کسی بھی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. براہ راست ہم اس سے ہر آدمی گناہ گار بھی اور نیک بھی سب برابر اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں. اصل میں تو آپ دیکھیں تو بالکل الٹ مطلب ہے. یعنی خدا کا قرب تلاش کرو اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے اور کسی کا نہ سوچتے ہوئے، اسی کے ذریعے سے صرف اسی کا سوچو، اسی کے احکام، اسی کے قربت کا کہ متلاشی رہو. یعنی وہ مشرق مغرب ہو بالکل گیا الٹ ہو ہے گیا صرف مطلب. لفظ کے غلط استعمال سے، بالکل ہی بات اور ہوگی. اور وہ چونکہ لفظ اردو میں رائج ہے، زبان کا عام لفظ ہے. احسان، وسیلہ، جاہل، طاغوت مشکل لفظ تھا، وہ اردو میں نہیں استعمال ہوتا اس طرح. لیکن یہ جو اردو والے عام لفظ ہیں یہ نہ قرآن کے صحیح ہمارے فہم. یہاں ضلالت والا لفظ آپ دیکھیے وہ یعنی وہ تو لفظ کوئی لفظ ہی نہیں ہے. وہ اردو میں آپ دیکھیے لوگ استعمال کر لیتے ہیں، اور جو بیچارہ کوئی لفظ ذات کے ساتھ استعمال کر کے صحیح طرح بتائے کہ اس کا مطلب گمراہی ہے، تو لوگ اس کی بات کو پتہ نہیں ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے. اردو میں پرابلم یہ ہے نا کہ ہماری جو آوازیں ہیں وہ فرق نہیں ہے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں ایک پہلو جو ہمیں اور دیکھنا چاہیے یہ کہ مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے اگر ہم رکھیں کہ ایک پھل والی ریڑھی پہ ایک پروفیسر صاحب چلے گئے، کوئی پڑھا لکھا آدمی، ڈاکٹر چلا گیا، انجینئر چلا گیا،
اور اس نے اس کو جا کے کہا کہ یہ تم نے فلاں پھل جو ہے اس پہ یہ مسالہ لگایا ہوا ہے، یہ تم نے اس کو ایسے رکھا ہے، اس وجہ سے یہ خراب ہو گیا ہوا ہے، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے وہ آدمی ہمارے معنی میں، جس معنی میں ہم جاہل بولتے ہیں، کہ آپ اس معاملے میں بالکل جاہل ہیں، آپ کو نہیں پتہ، یہ معنی وہاں پہ ہو جائے گا۔ اور یہ پروفیسر صاحب کے پاس اگر یہ آدمی چلا گیا ہے اور یہ جا کے ان کے پاس بیٹھتا ہے اور ان سے جا کے کہتا ہے کہ جی یہ کتاب میں جو کچھ آپ نے لکھا ہوا ہے یہ تو بات ہی ٹھیک نہیں، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس معاملے میں بالکل جاہل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو ایک آدمی جاہل تھا وہ ہو سکتا ہے ایک بالکل دوسری سچویشن کے اندر جاہل نہ ہو۔ تو اس لیے مطلقاً جاہل ہونا کسی آدمی کا، یہ تو انسان کے معاملے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے، یعنی کوئی مطلق جاہل نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر معاملے میں جاہل ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس نے نہ زندگی کو دیکھا ہے، نہ زندگی کو پڑھا ہے، نہ انسان کے معاملے میں وہ کوئی چیز جانتا ہے، نہ وہ رشتوں کے بارے میں۔ یہ سارے علم ہیں، یعنی ایک کتابی علم ہے اور ایک وہ علم ہے جو انسان کے طور پر میرے پاس علم موجود ہے، وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو سکتا ہے، تو ساری چیزیں موجود ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات کو کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان میں بہت کم لوگ ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن وہ عالی شان انسان ہیں، جی، یعنی ہم فخر کے طور پر ان سے وابستہ ہیں اور ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ انہوں نے وہ حکمت، وہ دانش جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کو سمجھا، اس کو اختیار کیا، اس کے مطابق اپنی زندگیاں تبدیل کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے اندر جو پوٹینشیل ہے، جو صلاحیت ہے سمجھنے کی، سیکھنے کی، وہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ بلکہ وہ اس جگہ تک پہنچ گئے کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ ان کے سامنے بونے نظر آئیں گے، بونے نظر آئیں گے، وہ بالکل بے حیثیت ہو جائیں گے۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ بھئی ہم کسی شخص کو جاہل کہہ رہے ہیں، مطلق جاہل، یہ بے معنی بات ہے، یہ بالکل بے اصل بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے اگر استعمال کیا بھی جائے تو اس حد تک ہو سکتا ہے کہ کسی کو جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، جس نے نہیں سیکھا، اسکول نہیں گیا کسی استاد، تو وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ان پڑھ ہے، یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اس حد تک تو ہو سکتا ہے۔ یا آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ ایک ریڈی والا جو ہے، وہ جو پھل فروش ہے، اس کو پھل کی کوالٹیز، اس کو کیسے وہ آتا ہے، اس کو کیسے محفوظ کیا جاتا ہے، وہ ساری کیسے بیچا جاتا ہے، کیسے بیچا جاتا ہے، وہ سب چیزوں کو جانتا ہے، وہ ہم سے بہت بہتر جانتا ہے، ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اور وہ ہم اگر کوئی بات کریں گے تو اس کے پاس پورا علم ہوگا جو اس کا جواب دے گا، وہ کہ نہیں جی یہ بات اس طرح نہیں، اس طرح ہے۔ ایک موٹر مکینک ہے، آپ گاڑی آپ کی ہے، آپ نے خریدی ہے، آپ نے پیسے دیے ہیں، آپ چلا رہے ہیں، ہو سکتا ہے 40 سال سے وہ گاڑی آپ ہی کے پاس ہو، لیکن اس گاڑی کے بارے میں زیادہ علم ایک مکینک رکھتا ہے، اور ہو سکتا ہے بالکل ان پڑھ ہو۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو زیادہ ضروری اہمیت ہے وہ اس بات کی ہے کہ لفظ جاہل اردو میں اچھا لفظ نہیں ہے کسی کے لیے استعمال کرنا، جس معنی میں اب ہمارے ہاں بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ آپ ان پڑھ کا لفظ، بے علم کا لفظ، یا کم علم کا لفظ استعمال کر لیں، کم تعلیم یافتہ، بے پڑھے لکھے ہونا، یہ لفظ استعمال کر لیں۔ اچھا، اس میں میں وضاحت کر دوں کہ یہ جو بحث ہے نا، قرآن مجید میں جہالت کا لفظ آیا ہے، جاہل کا لفظ آیا ہے، اور اب اس سے ہم ایک دلیل پکڑیں کہ بھئی یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، بلکہ استعمال کرنا ضروری ہے، یعنی وہاں علم کے مقابلے میں آیا، پہلا سوال یہ بن جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس پہ وضاحت ہونی چاہیے کہ وہاں قرآن مجید جو ہے وہ جاہل کا جو لفظ استعمال کر رہا ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں کر رہا ہے۔ تو قرآن مجید ایک حق کی دعوت کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کے جو انکار کرنے والے ہیں ان کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جہالت پر کھڑے ہیں، یعنی ایمان والے اور نہ ماننے والے، نہ ماننے والے، وہاں یہ تو وہ اس کمپیریزن میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ اس کو اور واضح کر دیں، یعنی ایمان والے اور ایمان پر نہ آنے والے۔ ایمان والے اور جو ایمان والے کا مطلب اصل میں ماننے والے ہی ہے نا، یعنی ماننے والے اور بے ماننے والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، یعنی جاہل اور علم والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، یہ مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، ایک بات آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک پیغمبر نے لوگوں کے سامنے رکھی، اس کو اس کے پورے استدلال کے ساتھ بیان کر دیا، اس پر ہونے والے تمام سوالات کا تسلی بخش جواب دے دیا۔ اب کچھ لوگ نہیں مان رہے، تو ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جہالت پر کھڑے ہو گئے، انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، ان کا استدلال جو ہے یہ جاہلانہ ہے، یعنی وہ اس صحیح خطوط پر استوار نہیں ہے جن پر اگر یہ کھڑے ہوتے تو یہ حق کو سمجھ بھی لیتے، قبول بھی کر لیتے، اس کو مان بھی لیتے۔ اچھا، اب اس سے آگے بڑھیں۔ قرآن مجید نے ایک دعوت برپا کی ہے، اس کے لیے ایک بڑی کشمکش برپا کی ہے، وہ سوسائٹی جو ہے اس کو بالکل بلو دیا ہے، اس میں سے جو خیر تھا اس کو نکال لیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے،
اور اس سے ہم یہ فائدہ اٹھائیں اور اس سے یہ نقطہ پیدا کریں کہ ہم بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن مجید نے اپنے مخاطبوں کو کہا ہے. تو میرے خیال میں یہ بڑے ہی یعنی یہ مناسب نہیں ہوگی، مناسب بات نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہ ہم جب کہہ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں یہ لفظ کے معنی ہی اور ہیں، وہ معنی ہی نہیں ہیں جو وہاں بولے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہاں ہم جو لیبل لگا رہے ہیں کچھ طبقات کے اوپر، یہ اصل میں ہم اس کو رسوا کرنا چاہ رہے ہیں اس کی. تو قرآن مجید اس معنی میں نہیں کہہ رہا. اور دوسری ایک ہم ان کے بارے میں جان ہی نہیں سکتے. وہ تو خدا ایبسولوٹ علم رکھتا ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ سب کے بارے میں خبر رکھتا ہے، اس کو غیب کا علم ہے. ہم تو کسی کے بارے میں حکم نہیں لگا سکتے. اور یہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے طالب صاحب کہ یہ جو ہے نا، جاننے والے اور بے جاننے والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ یہ بالکل اسی مفہوم میں جیسے کہ دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے نابینا برابر نہیں ہو سکتے. تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ سب جنت میں چلے جائیں گے؟ یہ تو قرآن کا اسٹائل تو یہ ساجد صاحب نے جو پہلے ایکسپلین کیا تھا جاہل کو، تو کیا ہم اس کو ایسے بول سکتے ہیں کہ ایک ہیں ایمان والے یعنی جاننے والے ماننے والے، اور دوسری طرف ہے عصبیت کی بنیاد پر نہ ماننے والے، یعنی اپنے پیچھے سے پرانے موقف سے جڑے رہنے کی وجہ سے نہ ماننے والے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے اس طرح سے؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ یہ جو طالب صاحب نے بات ایڈ کی اس میں یہ معنی لیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک نوٹ کرنے کی بات ہے کہ قرآن نے ہر جگہ جاہل استعمال نہیں کیا، لا یعلمون استعمال کیا. وہ نیوٹرل معنی ہے. نیوٹرل معنی ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ تم سمجھو کہ ماننے والے، جاننے والے، آخرت پر، پیغمبر پر، خدا پر ایمان رکھنے والے ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو نہ ماننے والے؟ یہ استدلال کی آیت ہے، لیبل لگانے کی نہیں ہے. استدلال یہ ہے کہ کیا مجرم اور مومن برابر ہو جائیں گے؟ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یعنی دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. یہ جو مثال انہوں نے دی، یعنی یہ تو قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے نا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ خدا نے ہمیں دنیا میں اتنا کچھ دیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آخرت میں بھی ہمیں نہیں دے گا، تو وہ ہم وہاں پر بھی ہم ٹھیک رہیں گے. تو انہوں نے کہا تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ یہ ماننے والے ہیں، پیغمبر کا ساتھ دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اس کے لیے یہ سب ایثار کر رہے ہیں، اور تم لوگ ہو کہ تم حق بات مانتے نہیں ہو، پیغمبر پہ اتہام لگا رہے ہو. یعنی وہاں پہلے ایک سوال پیدا ہو گیا ہے یا ایک بات کہہ دی گئی ہے، ایک استحقاق پیدا کر لیا گیا ہے، اب اس استحقاق کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ استحقاق تمہارے پاس نہیں ہے کیونکہ تم ادھر نہیں کھڑے. اور اگر کسی جگہ پر قرآن نے کوئی فیصلہ بھی کیا ہے تو وہ خدا کی طرف سے ہے. وہ حق تو اس نے کسی کو بھی نہیں دیا، انبیاء کو بھی نہیں دیا کہ وہ فیصلہ کسی قوم کے بارے میں کرے. وہ فیصلہ خدا ہی سے کرانا ہوتا ہے. تو اس ڈیکلیریشن میں وہ لیبل لگانے کی حد تک، اور یہ آپ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ آدمی جس بات پر نہیں کھڑا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کھڑا ہونا نہیں چاہتا یا جانتے بوجھتے کر رہا ہے. انٹینشنل ہے. ہاں بالکل، یہ نہیں ہے. یہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہمارے نہیں پاس جانتے. کوئی ذریعہ ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ جہالت پہ اتر آیا ہے کہ ناواقف، ہمیں نہیں پتہ اس کے عذر کیا ہیں. تو لہٰذا ایک مستقل سبق ہے ہمارے لیے کہ ہمیں ہر حال میں اپنی لمٹس میں رہنا ہے، ہمیں اپنی بات پہنچانی ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ اصل میں جس وقت بھی ہم کسی سے بات کریں گے تو یہ سپیس دے کر بات کریں گے کہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، کوئی عذر ہے اس کے پاس، اور یا وہ یہ بات جو کہہ رہا ہے اس پر کھڑا اس لیے ہے کہ وہ اس کو ٹھیک سمجھ رہا ہے. اچھا، اس میں میں ایک بات عرض کروں کہ یہ جو ہے نا لفظ جب ہم بول رہے ہیں تو مثال کے طور پر کوئی آدمی ان پڑھ ہے، وہ کالج اسکول نہیں گیا، یہ بندہ جاہل ہے، یہ حکم نہیں ہم لگا سکتے. کیوں نہیں لگا سکتے؟ اس لیے نہیں لگا سکتے کہ جب ہم اسے بات کریں گے، ہم نے اس کو حق پیش کیا اس کے سامنے، تو اس نے سوالات کرنے شروع کر دیے، اس نے اس کو سمجھنے کی کوشش شروع کر دی، تو یہ سمجھدار آدمی ہے، یعنی کریدنا شروع کر دیا. یہ تو علمی رویہ ہے، یہ تو علمی طالب رویہ ہے، علمانہ رویہ ہے، طالب علمانہ رویہ اس نے اختیار کر لیا. اب یہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، خود جو آدمی سوال کر رہا ہے، جس کے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا ہے، سوال تو پیدا ہی وہاں سے ہوگا جب وہ کوئی چیز سمجھ رہا ہے، اور اگر وہ سمجھ کے سوال کر رہا ہے تو وہ اس معنی میں جو ہمارے ہاں بولا جاتا ہے جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، اس کے اوپر اپلائی ہی نہیں اس کا سوال کرنا. مثال کے طور پر اسی واقعے میں وہ جو خاتون وہاں موجود ہیں، انہوں نے جب ایک سوال اٹھا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پروسیس کیا نا کسی چیز کو. پروسیسر اگر موجود ہے اور وہ کوئی بات کو لے کر اس کو پروسیس کر کے کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس معنی میں جاہل نہیں ہو سکتا، ورنہ یہ پروسیس ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کو تو پرابلم ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. اصل میں سوائے میرا خیال ہے کہ جن کا مخبوط الحواس لوگ ان کے علاوہ دنیا میں جاہل پائے ان کے لیے بھی جاہل کا لفظ تو نہیں ہوگا نا، یعنی کوئی بھی نہیں بولے گا.
اچھا اس لیے خود اب تو سائنس میں اور یہ فلاسفی میں اور آج کل کے دور میں بڑی بحث ہے کہ کیا وہ پاگل ہیں یا وہ ڈفرینٹلی ایبل ہیں، تو یہ تو الگ سے ایک پوری بحث ہے. تو ادھر آپ یہاں پہ کھڑے ہیں اور یہاں آپ ایک بالکل مختلف ماحول پیدا کریں. اصل میں جہالت ایک نیگیٹو برا رویہ ہے جو پاکستانی عوام میں کہیں پایا جا سکتا ہے، فرض کر لیجئے، تو تب بھی ہم کیا دین سکھاتے ہوئے یہ استعمال کریں گے؟ نہیں، اور وہ اگر کوئی چیز پائی بھی جا رہی ہوگی تو بجائے اس کے کہ میں کسی کو یہ کہوں کہ تم جاہل ہو، یہ کہوں گا نا کہ یار یہ کوئی جاہلانہ سا اقدام ہے جو تم کر رہے ہو، جاہلانہ سا اقدام اردو والا. میرے نزدیک تو ویسے یہ کہنا بھی کوئی عجیب میرا سی خیال ہے بات اور لگتی بہتر الفاظ ہو سکتے ہیں، بہت بہتر الفاظ ہو سکتے ہیں. یعنی تمہیں سمجھداری سے بات نہیں کر رہے. یہ بھی کیوں کہا جائے؟ یعنی میں نے ان ٹیچرز کو ہمیشہ برا سمجھتا ہوں جو طالب علم ہوگا تو میرا سوال بچوں والا سوال ہے. بچوں والا سوال یہ کوئی کرنے کی بات ہے؟ ہمیشہ انکریج کریں اور اچھے طریقے سے سوال کرنا اور اچھے طریقے سے بات بیان کرنا. قرآن نے تو ہمیں بار بار یہ کہا ہے. اچھا اس میں اگر ہم ایک پہلو کو اور اسی میں لے آئیں، اگر آپ اجازت دیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی یہ آیت تو بتا دیں گے کہ جاہل کس معنی میں آیا ہے، یہ بھی بتائیں گے کہ ہمیں ہاتھ سے بات کو روکنا ہے، نہیں ہو سکے تو پھر زبان سے کہنا ہے، نہیں ہو سکتا تو. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو بنیادی مقصد ہے جب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تو انسان ہے اور اس کا اخلاق ہے. یعنی یہ سب باتیں تو کہیں ایک جگہ آ جائیں گی، دو جگہ آ جائیں گی، تین جگہ آ جائیں گی، لیکن جو اس کا بنیادی موضوع ہے اگر ہم اسی سے ہٹ رہے ہیں یہ بات بتانے کے لیے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے، یہ کیا رویہ ہے؟ اس پر بھی تو ہمیں بات کرنی چاہیے. یہ صحیح پوائنٹ ہے بالکل. میرے خیال میں یہ بات کہ قرآن کے موضوعات کیا ہیں، قرآن ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اس کی تعلیم کے افراد سے یا اجتماع سے کیا مطالبات ہیں، میرے خیال میں اس پر ضرور بات کرنی چاہیے. اور یہ جو لوگ بعض اوقات، جیسے مثال کے طور پر یہ کہ قرآن کچھ احکام دیتا ہے، ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں بھئی ہم نے اس میں سے احکام نکال کے الگ رکھ دیے ہیں اور اس کے بعد اب قرآن مجید میں اور کچھ رہا نہیں سوائے اس کے کہ تلاوت کی جائے. نہیں، یہ بھی تو حکم ہے نا کہ دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ. ہاں، وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اس میں سے یوں کیا ہے کہ جو اصلاح و نصیحت کی چیزیں تھیں وہ الگ کر دی ہیں، جو احکام تھے فقہی، جائز ناجائز، حرام حلال، شادی بیاہ، موت، میراث، یہ بتا دی ہیں. تو قرآن ہم نے آسان کر کے حل کر کے رکھ دیا. تو اب قرآن کو اس طرح دیکھنا کہ جو اس میں ہدایت تلاش کریں، اس زحمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو ایک الگ پورا موضوع ہے کہ قرآن کو ہم کیسے اس سے مزید ہدایت حاصل کر سکتے ہیں.